میں آج ایک قوم کو نعرہ دینا چاہتا ہوں، اور ہم یہ نعرہ لگائیں، اپنے گھروں میں اکیلے بھی ہوں تو لگائیں، کچھ ہمیں شرمندگی ہو کہ غزہ ہم شرمندہ ہیں تیرے بعد بھی زندہ ہیں، غزہ ہم شرمندہ ہیں تیرے بعد بھی زندہ ہیں۔ یہ سارے پاکستان کے طول اور عرض کو میں اس نعرے کو پہنچائیں، سب لوگ یہ نعرہ لگائیں۔ ہم بالکل بے عمل ہیں اس میں، کوئی ہم امریکہ کی لائن ٹو کر رہے ہیں جو گرفتار کر رہے ہیں لوگوں کو۔ تو غزہ ہم شرمندہ ہیں تیرے بعد بھی زندہ۔ پاکستان سازش کی، اب وہ جو بتائیں گے وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ کدھر ان کو رکھا گیا، کدھر وہ رہ گئے، کیوں نہ گھر آئے۔ محمد خان بھٹی چودھری پرویز الہی چیف منسٹر کے سیکرٹری تھے، ان کو اٹھایا گیا، ان کا بھی سافٹ ویئر تبدیل ہو گیا، وہ پرویز الہی کو گالیاں دے رہے۔ اب اس میں ایک اصول ہوتا ہے ایویڈنس کا، قانون شہادت کے تحت ایک اصول ہے، اس کو کہتے ہیں سملر فیکٹ ایویڈنس۔ اگر 2 4 5 6 بندوں کے ساتھ ایک جیسا کرمنل کانڈکٹ ہو رہی ہے، ایک جیسا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آئین کے تحت، تو اس کو کہتے ہیں سملر فیکٹ ایویڈنس۔ ایک صاحب تھا، اس کو کہتے ہیں برائڈ ان دا باتھ ٹب کیس، برطانیہ میں ہوا برائڈ ان دی باتھ ٹب کیس۔ وہ کیا تھا، ایک آدمی وہ شادی کرتا تھا، 7 اس نے شادیاں کی، اور 7 میں سے 7 کے ساتھ وہ ان کو باتھ ٹب میں وہ نہا رہی ہے، تو اس کو جا کے وہ صابن وابن ہے سارا سلپری جگہ، باہر سے اس کو پانی کے نیچے اس کو زور سے دبا کے دیتا تھا بیوی کو، وہ ڈوب جاتی تھی، کیونکہ وہ ہاتھ پاؤں مارتی تھی، نکلنے کی کوشش کرتی تھی، وہ سلپری جیسے میں نے کہا صابن، وہاں سے وہ نکل نہیں تھی سکتی اور وہ مر جاتی تھی۔ 4 کیسز میں انہوں نے پولیس نے ان کیسز میں حل یہ نکالا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جیک جس کے جو ملزم تھا برائڈ ان دی باتھ 4 کیسز میں، انہوں نے جب دیکھا کہ 5ویں میں بھی یہی کام ہوا ہے، 6 میں بھی یوں ہی مری ہے، اور خاتون 7ویں میں بھی مری ہے، اب اس کے خلاف جیک کے خلاف اور کوئی شہادت نہیں تھی، اور انہوں نے کہا یہ وہی، ان تینوں میں بھی اس کو مجرم ٹھہرایا، کیونکہ سملر فیکٹ کانڈکٹ۔ اب یہاں سملر فیکٹ کیا ہے جو ان سب میں کامن ہے، اور دیگران بھی بہت سارے، ایچ ون ڈس اپیئر، ہر کوئی غائب ہو جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے، دنیا سے قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ دوسرا، پولیس انکار کرتی ہے گرفتار کرنے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان کیس میں جب وہ برآمد ہو جاتا ہے تو پولیس کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے، سیالکوٹ کی پولیس، وہ کہتی ہے جی ہم نے گرفتار کیا، ہم نے اس کو رہا کر دیا، دہشت گردوں سے چھڑایا ہے ہم نے۔ وہ اس کو فرق حبیب کے کیس میں جو ہوم منسٹر ہے، وزیر داخلہ سندھ کا، وہ تسلیم کرتا ہے کہ ہم نے گرفتار کیا گوادر سے، جب یہ کراچی آ رہا تھا، اب کے علاقے میں ہم نے گرفتار کیا اس کو۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ مانتی نہیں۔ اب وہ بھی جب فرق حبیب آیا، میں نے آپ کو بتایا، وہ تو کیمپ آفس میں، اس نے کہا کہ میں وہاں جاؤں گا۔ جو اب پہلا ہے کہ کوئی شخص غائب ہو جاتا ہے، گمشدہ ہو جاتا ہے، دوسرا ہے کہ پولیس گرفتار کرنے کا اعتراف نہیں کرتی، اس کی تردید کرتی ہے، تیسرا ہے کہ فیملی میں کسی کو، ان سب کے کیسز میں کسی کو پتہ نہیں کہ کدھر ہو گیا ہے ہمارا عزیز،
چوتھا یہ ہے کہ none is produced before a magistrate. اگر آپ گرفتار کرتے ہیں تو آئین کے اس آرٹیکل 10 کے تحت آپ کو ودن 24 آورس کسی میجسٹریٹ کے سامنے اس ملزم کو پیش کرنا. کوئی ان میں سے نہیں پیش ہوا جاتا. چھٹا جو ہے پوائنٹ اس میں، اب جتنے وہاں سے واپس آتے ہیں سارے اپنے قائد کو اور اپنی پارٹی کو گالیاں بھی نکالتے ہیں، ان پہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ 9 مئی کا انہوں نے میرے سامنے ہدایت دی، میں موجود تھا، اب اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے انہوں نے ہدایت دی. وہ اپنے پارٹی سے انحراف کرتا ہے. اور ساتواں یہ ہے کہ وہ ہر کوئی پارٹی سے انحراف کرتا ہے. اور یہ 7 پوائنٹس جو ہیں یہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ یہ سملر فیکٹ ایویڈنس ہے کہ کوئی ایک ہی گروہ ہے جو ان کو اٹھاتا ہے. اب یہ سملر فیکٹ ایویڈنس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اب کوئی ایسا گروہ ہے وہ ہے، کوئی سرکاری ہے یا نہیں ہے، اس پہ بھی آتے ہیں بات. اب ہم نے اس لحاظ سے آئین کے آرٹیکل 4، 9، 10 کی 2 کلاز 1، کلاز 2، آئین کا آرٹیکل 14، آئین کا آرٹیکل 19، آئین کا آرٹیکل 25 اور 10A پہ انحصار کیا ہے. اور کچھ کیسز کی نظیروں کی ہم نے مینشن بھی کی ہیں. ایک مثال کے طور پہ یہ ہے ماہرہ ساجد ورسز SHO پولیس اسٹیشن شالیمار. یہ کراچی کا کیس ہے. اس میں ساجد محمود مغوی تھا، ایبڈکٹ ہوا تھا، اور اس کے بارے میں جو ہائی کورٹ نے آبزرویشن دی اس معاملے کے جنرلی، it is for this reason that enforced disappearance has been declared a crime against humanity and indeed is exactly what it is. Or enforced disappearance is one of the most cruel and inhuman acts and categorized as a crime against humanity. A complainant which alleges or discloses characteristics of the nature of enforced disappearance shall be treated by the respondent as a heinous act and dealt with accordingly. جسٹس عطر من اللہ صاحب کی ایک رولنگ ہے جب وہ چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. انہوں نے ہولڈ کیا کہ دیٹ انفورسڈ ڈسپیئرنسز آر اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی. In the above case, the Honorable Islamabad High Court found that criminal justice system failed to promptly respond to the complaint of the petitioner regarding enforced disappearance of her husband. پھر ایک سپریم کورٹ نیپال کا کیس ہے. Thus, the crime against humanity of enforced disappearances is clearly violative of the Constitution of Pakistan. Therefore, this court will. اب اس کے بعد جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں جن کے تحت ہم پہ ذمہ داری ہے پاکستان پہ کہ انفورس ڈسپیئرنسز نہ ہوں، وہ ان کا ہم نے ڈسپیئرنسز کی جو ریت پڑی تھی وہ پڑی تھی اصل میں مشرف کے دور. اور مشرف اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہم نے بہت ڈالر بھی کمائے لوگوں کو گرفتار کر کے اور امریکہ کے حوالے کرنے پہ. آخری بات میں ذرا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غزہ میں جو بربریت ہو رہی ہے اور ہماری حکومت کی جو ہماری بھی جو اس پہ ایک بے عملی ہے. حکومت نے تو نیگیٹو رول پلے کیا. ایک خاتون اکیلی کھڑی اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہی ہے، اس کو گرفتار کر لیا. ایک 80 سالہ بریگیڈیئر وہ نکلا ہے سڑک پہ، اس کو گرفتار کر لیا.